نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ اسماء معرفہ کی اقسام پڑھتے وقت ہم نے ٹوٹل 7 اقسام اس کی جانی، 6 کو مکمل کر چکے اور ایک اس میں تھا اسم ضمیر، جس کو ہم نے پورا لیکچر بنانا تھا، وہ آج حاضر ہے اس کے تفصیل کے ساتھ۔ پہلے اسم ضمیر کی ڈیفینیشن دیکھتے ہیں، وہ کیا ہے؟ اسم ضمیر ایک ایسا اسم ہوتا ہے جو کسی نام کو بار بار استعمال کرنے کی بجائے استعمال ہوتا ہے۔ مثلا کہتے ہیں جی، اردو میں اگزامپل دیتا ہوں، اسلم ایک ڈاکٹر ہے، وہ میرا دوست بھی ہے۔ اصل میں جملہ تھا اسلم ایک ڈاکٹر ہے، اسلم میرا دوست بھی ہے۔ تو اس اسلم کو ہم نے یہاں پہ دوبارہ استعمال نہیں کیا، اس اسلم کی جگہ کے اوپر ایک ہم نے لفظ استعمال کر لیا جو ہے وہ۔ یہ اسلم اچھا مقصد کیا ہے اس کو ایکسپلین بنانے کا؟ یہ اسلم ضروری نہیں کہ کوئی چھوٹا سا لفظ ہی ہو جو وہ کے مقابلے میں وہی لکھ لیتے۔ اسلم کی جگہ پہ مستنصر حسین تارڑ بھی ہو سکتا ہے، بہت لمبا نام بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی آپ نے، مولانا عبدالستار نیازی بھی ہو سکتا ہے، کسی نام کو بھی لے لیں۔ تو اتنا لمبا نام بار بار لکھنے کی بجائے جو چھوٹا سا ایک لفظ استعمال ہو جاتا ہے وہ اس کو کہتے ہیں اسم ضمیر۔ ٹھیک ہے جی، اور یہ چھوٹا ہی ہوگا، آپ دیکھیں گے ہر جگہ کے اوپر یہ چھوٹے سے چھوٹا ہی لفظ ہوگا۔ یہ ہوئی جی اسم ضمیر کی ڈیفینیشن۔ یہ 2 طرح کے ہیں، متصل اور منفصل۔ ان کے نام سے ظاہر ہے، یہ اس کا روٹ ورڈ ہے جی وصلہ، اس کا ہے فصلہ۔ تو یہ انفصل ینفصل باب انفعال آپ آگے پڑھیں گے تو یہ ہے منفصل۔ ٹھیک ہے جی، اور یہ ہے متصل، تو یہ جوڑتی ہے اپنے پہلے آنے والے اسم کو اپنے ساتھ، تو یہ جڑی ہوئی آتی ہے، یہ الگ آتی ہے۔ اس ضمیر کو آپ کسی دوسرے حرف کے ساتھ، کلمے کے ساتھ جڑا ہوا نہیں پائیں گے، ضمیر متصل اور ضمیر منفصل۔ اچھا جی، یہ تو ہوئی اس کے روٹ ورڈ کے اعتبار سے معنی کی تفصیل۔ اور یہ باب افتعال سے آپ سوچیں گے یہ واو صاد لام ہے تو تا کہاں سے آگے بیچ میں؟ یہ انشاءاللہ آپ جب پڑھیں گے جب باب افتعال تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ یہ اصل میں لفظ ہے متصل، تا کے اوپر تشدید ہے۔ اس تا کے اوپر تشدید ہونے کا مطلب ہے ایک تو وہ تا ہے جو باب کی وجہ سے آئی، ایک یہ واو اس میں ادغام ہو چکا ہے تو واو اور تا اکٹھی ہو کر اس کو متصل لکھا ہوا ہے۔ یہ افتعال یفتعیلو کے وزن پہ ابتصل یوتصل یتصل سے یا کو میم سے بدلا متصل، جیسے ابتقیا یوتقیو اتقا یتقی سے متقی لفظ بنا ہوا ہے، اس کا روٹ ورڈ بھی اسی طرح وقایا ہی ہے۔ آگے چلتے ہیں جی، متصل کیسے آتی ہیں جی؟ مرفوع کو میں ابھی پینڈنگ چھوڑنے لگا ہوں۔ منصوب، یہ جو منصوب ضمیر ہوتی ہے نا جی، یہ ہاپش ہو ہے، اور یہاں پہ بھی یہ ہاپش ہو ہے۔ یہ کیا ہے؟ آگے اس کا دوسرا صیغہ بنے گا ہما، ہم، ہو، ہما اور ہم۔ ٹھیک ہے جی، اچھا اس کو ہم نے کہا منصوب ہے، یہ اس کو ہم نے کہا یہ مجرور ہے۔
تو ہمیں نہ اس کے اوپر زبر نظر آ رہی ہے اور نہ اس کے نیچے زیر نظر آ رہی ہے. تو ہم نے کہا تھا کہ مجرور وہ ہوتا ہے اسم جس کے آخری حرف کے نیچے زیر ہو، منصوب وہ ہوتا ہے جس کے آخری حرف کے اوپر نصب ہو. لیکن وہ ساری باتیں ہیں معرب اسماء کے لیے. جو اسماء آخر میں زیر زبر پیش کو قبول کر لیتے ہیں ان اسماء کو کہتے ہیں معرب، اور جو نہیں کرتے اس کو کہتے ہیں مبنی. تو مبنی اسماء کسی تبدیلی کو قبول نہیں کرتے، وہ ایز اٹ از رہتے ہیں. تو یہ جو ضمائر ہیں ساری مبنی ہوتی ہیں، ان میں تبدیلی نہیں آتی. یہ تبدیلی کے بغیر ہی حالت رفع میں چلی جاتی ہیں، حالت نصب میں چلی جاتی ہیں اور حالت جر میں چلی جاتی ہیں. ٹھیک ہے جی. تو یہاں پہ ہم نے یہ کہنا ہے کہ یہ جو تینوں ضمائر ہیں یہ جو غائب کے لیے ہیں جی اور مذکر کے لیے ہیں. اسی طرح دوسری تین جو ہیں ہا، ہما اور ہننا، یہاں پہ بھی وہ سیم ہی آئیں گی، ہا، ہما اور ہننا. یہ بھی غائب کے لیے ہیں اور یہ مونس کے لیے ہیں. کسی مونس اسم کے لیے واحد ہوگی تو اس کو ہم نے ہا استعمال کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. اگر مجرور ہم کہتے ہیں جی ان حرف جارہ ہے، اس کے بعد کیا لگے گا؟ کیونکہ وہ مذکر ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ. اور اگر حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہ، ہاں، ان کے لیے ان ہو نہیں استعمال ہوگا، یہ انہا ہوگا. ٹھیک ہے جی. اچھا ایک بات میں کر لوں، عربی گرامر جو ہے نا، یہاں پہ میں نے چونکہ غائب مذکر لکھا، غائب مونس لکھا، اس غائب سے کیا مراد ہے؟ اس غائب سے مراد یہ ہے کہ یہ جو ہم بات کر رہے ہیں، یہ 6 قسم کے الفاظ ہم نے استعمال کیے، یہ اس کمرہ سے باہر جو کچھ بھی ہے وہ غائب ہے. تمام جہانوں میں جو کچھ بھی ہے جن کا وہ الحمدللہ رب العالمین، تو وہ تمام جہانوں کا رب ہے. اس کمرے کے بعد باہر کسی چیز کے بارے میں ہم نے بات کرنی ہے تو ہم کہیں گے وہ غائب ہے. اور اس کمرے کے اندر کون ہے؟ وہ حاضر ہے. اس کمرے کے اندر وہ حاضر ہے. اچھا جی، اس جگہ کو میں استعمال کرتا ہوں، ابھی یہ بعد میں لکھ لیں گے دوبارہ. یہ تو ہم نے کہہ دیا یہ کتنے صیغے ہم نے لفظ استعمال کیے، 1 2 3 مذکر کے لیے اور 3 مونس کے لیے. پھر ہم نے حاضر کے لیے استعمال کیے، وہ کیا تھا؟ کا، کما، کم. آگے ہے کی، کما اور کننا. تو حاضر کے جو مذکر کے لیے الفاظ استعمال ہوں گے وہ یہ ہیں، اور حاضر کے مونس کے لیے جو استعمال ہوں گے وہ یہ ہیں. اچھا، ہم نے کہا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، تو میں نے لفظ کیا یوز کیا؟ عنہ. کیوں کیا؟ وہ یہاں نہیں ہے، غائب ہے لفظ. اگر حاضر کا لفظ استعمال کریں تو رضی اللہ عنہ کا، تو میرے سامنے ایک مخاطب ہے، آپ میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، تو میں آپ کے بارے میں بات کرتا ہوں تو میں نے کیا کہنا ہے؟ ان کا. ٹھیک ہے. عفوت ان کا، میں نے معاف کر دیا آپ کو، تو وہ آپ لفظ جو ہے یہ کا ہے. اگر آپ 2 اشخاص ہیں میرے سامنے، میرے مخاطبین آپ 2 ہیں، تو میں آپ کے لیے لفظ کیا یوز کروں گا؟ کما. کم.
کی, کما, کننا. تو میرے مخاطب اگر کوئی ایک مونس ہوگی تو میں کیا کہوں گا اس کو, کی. اگر دو مونسیں ہوں گی تو کما, تثنیہ کا لفظ دونوں کے لیے سیم ہے, موقع مال سے پتہ چلے گا کہ یہ مذکر ہے یا مونس ہے. کننا, میرے مخاطب سب کی سب مونس. اگر میرے مخاطب کچھ مذکر ہیں اور کچھ مونس ہیں تو ان کے لیے میں کیا لفظ یوز کروں گا, کم. اس کم کے اندر کننا موجود ہوں گی, یعنی وہ ہے نا الرجال قوامون علی النساء. تو یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم, آپ پر روزے فرض کر دیے گئے. کس پر؟ آپ پر. تو آپ میں وہ کم اور کننا علیحدہ علیحدہ نہیں ہے, آپ سب پر. تو اس کم میں مرد اور مذکر اور مونس دونوں امپلائیڈ ہے, ان کے لیے علیحدہ کوئی آیت نہیں آئی یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم وعلیکن, نہیں, ایسی نہیں ہے بات. تو کم کے اندر مذکر اور مونس دونوں ہیں. اچھا جی, اسی طرح غائب میں ہے. یہ بات کی سمجھ آ گئی؟ ایک دو اشخاص رہ گئے ہیں, ایک بلکہ رہ گیا ہے. کیا کہ اس کمرے کے اندر میرے مخاطب کون ہے؟ چاہے آپ اکیلے ہوں, چاہے آپ دو ہوں, چاہے آپ سب ہوں, چاہے کوئی ایک مونس ہو, دو مونسیں ہوں یا سب مونسیں ہوں. ٹھیک ہے, یہ کتنے قسم کے لوگ ہو گئے میرے مخاطب؟ دو قسم کے. جنس کے اعتبار سے دو قسم, ایک مذکر اور ایک مونس. پھر عدد کے اعتبار سے ہر دو جو ہیں وہ تین میں تقسیم ہوئے. مذکر میں آپ اکیلے, مذکر میں آپ دونوں میرے مخاطب, مذکر میں آپ سب میرے مخاطب. اسی طرح مونس میں. تو ہم نے اس کو کتنے میں تقسیم کر لیا؟ 6 میں. سمجھ آ گئی؟ مذکر بھی 3 اور مونس بھی 3, ٹوٹل 6 ہو گئے. یہی حالت ہماری غائب میں تھی. غائب میں مذکر میں پہلے ہم غائب کو کیا 2 میں تقسیم. اس کمرے سے باہر جنس کے اعتبار سے کتنی چیزیں موجود ہیں؟ صرف 2. یا وہ مذکر ہوگا یا وہ, ٹھیک ہے. اگر وہ مذکر ہے تو پھر وہ عدد کے اعتبار سے کتنے ہوں گے؟ اس کی 3 اقسام ہیں, چاہے وہ واحد ہو, چاہے تثنیہ ہو, چاہے وہ تثنیہ سے زیادہ یعنی جمع ہو. عربی ایک ایسی لینگویج ہے جو تثنیہ کو بھی مخاطب کرتی ہے, باقی ساری لینگویج واحد جمع پہ جاتی ہیں. صحیح ہے. تو یہ ہم نے بات کی کہ مذکر اور حاضر اور غائب. تیسرا کون ہے بتا سکتے ہیں آپ؟ جی نہیں, مخاطب تو آپ ہیں. تو غائب ہیں جو اس کمرے سے باہر ہیں. تیسرا کون ہے؟ کون؟ خود میں. آپ مجھے نہ بھولیں نا, میں متکلم ہوں, میں بات کرنے والا ہوں. تو میں اکیلا بھی ہو سکتا ہوں, میں 2 بھی ہو سکتے ہیں, ہم 2 آدمی مل کر آپ سے بات کریں, یا ہم 2 سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں کہ 3 آدمی یہاں سے بات کر رہے ہیں. تو 2 اور جمع کے لیے ایک ہی لفظ استعمال ہوگا, وہ ہے یا اور نہ. مثلا یا سے مراد کیا ہے؟ میری کتابی, میری کتاب. ٹھیک. ضربنی, اس نے مجھے مارا. تو میں اپنے بارے بات کر رہا ہوں نا. تو اگر ہم سب مل کر دعا کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ربنا, اے ہمارے رب, وجعلنا, ہمیں بنا, مسلمین, اپنا مطیع اور فرما بردار. اگر یہ 2 ہو جائیں, اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کعبے کی دواریں اٹھا کر پاس کھڑے ہو کر دعا مانگتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں؟ ربنا, اے ہم دونوں کے رب, وجعلنا, ہم دونوں کو بنا. یہاں پہ نا سے مراد 2 ہیں. کیا بنا؟ مسلمین, اپنا مطیع اور فرما بردار. مسلمین, میم کے اوپر زبر کی وجہ سے پتا چل رہا ہے کہ وہ 2 کی باتیں ہو رہی ہیں. وہ بتا رہا ہے کہ یہ نا سے مراد 2 ہیں. وَمِن ذُرِّيَّتِنَا, اور ہم دونوں کی اولاد میں سے بھی کیا بنا؟ امتن, ایک امت جس کی صفت کیا ہو؟ مسلمتن,
اور وہ کیا ہو؟ آپ کی لک، اور وہ امت بھی تیری مطیع اور فرما بردار ہو. تو یہ ہے حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے 61 نمبر آتا ہے. ابراہیم کے بعد اسماعیل کا اگر 1 ہے تو ان کے بیٹے ان کے بیٹے ان کے بیٹے حضرت عبداللہ کا نمبر آتا ہے 60. تو 61 نمبر پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آتی ہے. تو آپ کی جو امت بنی وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی قبولیت کے عوض. تو یہ ہم وہ امت ہے جو اللہ کی مطیع اور فرما بردار ہمیں رہنا چاہیے، تاکہ اس امت کی صفت کے ہم طلبگار ہوں اور بنے. ٹھیک ہے جی. تو یہ بات آپ کو کلیئر ہوئی. غائب کیسے کہتے ہیں، حاضر کسے کہتے ہیں؟ یہ میں نے بات اس لیے ایکسپلین کی، شروع میں پڑھا رہا تھا تو ایک بندے نے مجھے کویسچن کیا، یہ جی روز آپ کہتے ہیں واحد مذکر حاضر، تو یہ کیا ہے؟ واحد مذکر غائب. تو یہ واحد مذکر غائب کیا ہوتا ہے جی؟ تو اس لیے میں نے آپ کو ایکسپلین کر دیا شروع سے ہی کہ یہ واحد سے مراد ہے کہ یہ واحد کا لفظ ہے، مذکر سے مراد ہے کہ یہ مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور غائب سے مراد ہے وہ اس کمرے میں موجود نہیں ہے، اس کمرے سے باہر ہے. تو اسی طرح تثنیہ مذکر غائب، اسی طرح جمع مذکر غائب، اسی طرح واحد مونس غائب، تثنیہ مونس غائب، جمع مونس غائب. یہاں پہ بھی آئے گا واحد مذکر حاضر، تثنیہ مذکر حاضر، جمع مذکر حاضر. یہ آئے گا واحد مونس حاضر، تثنیہ مونس حاضر، جمع مونس حاضر، اور واحد متکلم اور جمع متکلم. یہ نام ہے ان صیغوں کے. عربی گرامر میں ہر کلمہ، ہر فعل جو ہے، یا ہر اسم ضمیر یہ 14 مختلف الفاظ کے ساتھ استعمال ہوتی ہے. تو یہ ہم نے بات کی آج کس کے اوپر؟ صرف ہو کے اوپر. ٹھیک ہے، باقی کو ہم انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک میں رکھیں گے. بات لمبی ہو رہی ہے تو میں نے آج آپ کو ان کا بتانا ہے، یہ بتا دیا کہ یہ مذکر کیسے ہیں، مونس کیسے ہیں، اور ابھی میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ یہ مجرور کیسے ہیں. اس ضمیر کا نام، یہ جو 14 صیغے میں نے آپ کے سامنے لکھے ہوئے ہیں، یہ اگر ان حرف جر کے بعد ہوں، یا کسی فی حرف جر کے بعد ہوں، فی کا، یا کسی علیکم، تو یہ مجرور ہوگی. یہ ایک ایسا حرف جارہ کے بعد آنے والا اسم کیا ہوتا ہے؟ مجرور. تو یہ مجرور ہے. ایک بات میں آپ کو پہلے بتا چکا کہ ان کا مجرور ہونا محلن مجرور ہے. اس کے اندر آپ مجرور ہونے کی علامت نہیں تلاش کریں گے، یہ مبنی ہے. یہ پورے کا پورا لفظ جو ہے ہم کی شکل میں ہی حالت جر میں چلا جائے گا. ہم کہیں گے یہ کیا لفظ ہے، اس سے پہلے ایک لفظ حرف جارہ استعمال کر لیں تو وہ کیا ہوگا؟ الیکم، الیہم. تو یہ بات بھی آپ کو ابھی بتا دیتے ہیں. الیہم، ٹھیک ہے، لیکن ایکسیپشنل کیس ہر جگہ پہ رہتی ہے. یہ مبنی ہے، لیکن جب ان سے پہلے کوئی یا آ جائے تو یہ ہم جو ہے وہ ہم ہو جاتا ہے. اگر ان سے پہلے کوئی کسرہ والا لفظ آ جائے تو وہ ہم ہو جاتا ہے. یہ ایک چھوٹی سی اس کی ایگزامپشن ہے. ادروائز یہ اپنی شکل کو تبدیل نہیں کرتے. نہیں، صرف یا کی شکل میں ہا کے نیچے زیر آئے گی. مثلا ہم لکھتے ہیں اسی لفظ کو، یہ ہوم ہے نا جی، ہم یہ کہہ دیتے ہیں جی من کتابی ہم. یہ ہم نہیں رہے گا، ان کی کتاب میں سے. تو کتاب کی جو با ہے ان کے نیچے زیر ہے تو یہ ہم ہو جائے گا. بس یہ نشانی ہے کہ ہوم سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہو یا وہ پہلا حرف بذات خود یا ہو تو وہ ہوم جو ہے وہ ہم ہو جاتا ہے. السلام
علیکم وہ ادھر ہے، وہ کم ہی رہے گا. یہ بات ہو رہی ہے صرف ہما اور ہوم کی. ہما بھی ہما ہو جائے گا، ہو بھی ہی ہو جائے گا، اور ہوم بھی ہم ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. اچھا آگے چلتے ہیں. ایک بات میں نے ایکسپلین کر دی کہ جب یہ حرف جارہ کے بعد آئے گی تو یہ کیا بنے گی. یہ میں نے لوکیشن غلط پہ لکھ دیا ہے، بہرحال بات سمجھانے کا مقصد تھا، کیونکہ منصوب ہے، منصوب سے پہلے حرف جارہ نہیں آتا. ٹھیک ہے جی. یہ ہوم ہے. اچھا ابھی میں حرف جارہ ہٹانے لگا ہوں جی. جب اس سے پہلے حرف جارہ آ جائے تو یہ مجرور ہوگی. جب اس سے پہلے کوئی اسم بھی آ جائے تو وہ کیا ہوگی جی، کتاب ہو. تو اس کو ہم کہیں گے یہ مجرور ہے. دو نشانیاں ہیں بس، صرف دو، حرف جارہ اور کوئی اسم، تو یہ مجرور ہوگی. یہ مجرور ضمیر کب ہوگی؟ جب اس سے پہلے حرف جارہ یا کوئی اسم آ جائے تو اس ضمیر کو ہم کہیں گے یہ مجرور ہے. مثلا ہم کہتے ہیں جی ذالک الکتاب لا ریب فیہ، تو وہ جو فی ہی لفظ ہے وہ یہی ہا ہے. یہ ہو تھا، یہ ہو، فی آیا تو ہا کے ماقبل یا آ گئی ہے، ہو کو ہی کر دو. لا ریب فیہ ھدی للمتقین. آگے کیا ہے جی، رسولہ، لہو اور لو ہو، لیکن رسولی ہی. تو ہو جو رسول کی لام کے نیچے اگر زیر آ جائے، مثلا ہم کہتے ہیں جی من الا رسول، کسرہ آئے گی نا، الا کے بعد آیا ہے رسول، آگے ہی لگانا مقصود تھا تو وہ کیا کریں گے، ہی. تو یہ ہا جو ہے وہ ہی بن جائے گی، یہ ہو نہیں ہوگی. اچھا جی ایک اور بات کر کے اپنی ٹاپک کو کلوز کرتے ہیں. ہم نے آج صرف پڑھا کہ ضمیر متصل مجرور کب ہوتی ہے. صرف دو کنڈیشن میں مجرور ہوتی ہے، اپنی اعتبار سے، اپنی حیت کے اعتبار سے یہی رہتی ہے، لیکن جب حرف جارہ کے بعد آئے اور یا اسم کے بعد آئے تو یہ مجرور ہوتی ہے. منصوب کب ہوتی ہے؟ منصوب کے لیے بھی دو ہی جگہ ہیں اس کی، منصوب کے لیے بھی دو ہی جگہ ہیں. مثلا ہم کہتے ہیں جی ضربہ، کسی فعل کے بعد آئے تو اس کو منصوب کہیں گے. دوسری بات، یہ کسی حرف مشبہ بالفعل کے بعد آئے تو کیا ہوگا، پھر بھی یہ منصوب ہوگی. بس کسی فعل کے بعد آ جائے یا حرف مشبہ بالفعل، حرف مشبہ بالفعل میں بھی فعل لفظ موجود ہے، فعل یا حرف مشبہ بالفعل ان کے بعد آ جائے تو یہ ضمیر کو ہم منصوب کہتے ہیں. ان و اخواتها، ان، ان، کان، لعل، لیت، لاکن، یہ ان و اخواتها ہے. ولکن اللہ ربی، ولکن اللہ، لاکن آیا ہے، اس کے بعد اسم آیا ہے، اسم ظاہر، تو کیا بنے گا، اللہ کے آخر میں کیا ہے، ہا کے اوپر زبر ہے. ٹھیک ہے جی. ان اللہ، لعلہ، کیا ہوگا یہاں پہ ایگزامپل کیا ہوگی جی، لعلہ، تو یہ ہو لفظ جو اسم جو ہے وہ کیا ہوگا، منصوب. ٹھیک ہے جی. انہا، یہ ہا یہاں پہ کیا ہے، منصوب. ارحم، ارحم ہما، یہ کیا ہے جی، فعل ہے، فعل امر. اے میرے رب تو رحم کر، کس پر، ہما پر، ان دونوں پر. ٹھیک ہے. یہ اس جگہ پہ آئے گا، اٹھا لیتے ہیں کیونکہ ہم نے اس کو مونس کہا ہوا ہے تو یہ آئے گا اس
ارحم ہما، تو مذکر والا کیوں میں نے چوز کیا؟ یہ تو تھا صرف مونس کے لیے، اس مونس کی جگہ پہ ہوتا تو سمجھو صرف ماں کے اوپر، تو یہ لفظ یوز کرنا ہے تاکہ ماں اور باپ دونوں اس میں ہے تو تثنیہ، لیکن اس کے اندر مذکر کا تثنیہ ہے تو اس میں مذکر اور مونس ماں اور باپ دونوں موجود ہے۔ ارحم ہما، تو گویا کسی فعل کے بعد آئے جائے تو یہ منصوب ہوتی ہے، اور کسی حرف مشبہ بالفعل کے بعد بھی آ جائے تو بھی یہ منصوب ہوتی ہے۔ کنکلوڈ کر دیں، آج کے ٹوٹل 5 اقسام تھیں، منفصل کی 2 تھیں، مرفوع اور منصوب، اس کو ابھی ہم نے چھیڑا نہیں۔ متصل میں 3 اقسام تھیں، ایک مرفوع تھی، ایک منصوب تھی، ایک مجرور تھی۔ اس منصوب اور مجرور کو ہم نے آج ٹچ کیا۔ ضمیر کے الفاظ کے اعتبار سے ایک ہی ضمیر ہے، لیکن یہ کس کے بعد آتی ہے، یہ اس کا ماقبل کیا ہوتا ہے وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ یہ مجرور ہے یا منصوب ہے۔ اگر یہ حرف جارہ اور اسم کے بعد آ جائے تو یہ مجرور ہوتی ہے، اور اگر یہ فعل یا حروف مشبہ بالفعل کے بعد آ جائے تو یہ منصوب ہوتی ہے۔ نیکسٹ لیکچر میں ہم انشاءاللہ بات کریں گے اس مرفوع کے اوپر، اور منفصل میں مرفوع اور منصوب دونوں کے اوپر۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔